لڑکیوں کا رقص، چاہے وہ قطر میں ہو یا پھر متحدہ عرب امارات میں ہو، برابر ہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ قطر میں ہوا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ متحدہ عرب امارات میں ہوا ہے، میں کہتا ہوں کہ دونوں میں ہوا ہے۔ اور ان دنا تو یہ سعودیہ بھی ہوا ہے، اگر اسے نہیں کیا جا رہا۔ اس طرح کے معاملات تو سعودیہ میں پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، اب کیوں نہ ہوں گے، لیکن جو کہ تھوڑا بھرم ہے نا مذہبی حوالے سے، اس وجہ سے وہ ظاہر نہیں کیا جا رہا، وگرنہ یہ تمام میں ایسا ہوا ہے جہاں اس نے قدم رکھے ہیں، جہاں جہاں آقا نے قدم رنجا فرمائے ہیں، وہاں اس طرح کا استقبال ہوا ہے۔ اور اس طرح کا استقبال ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ قدیم ہی سے ہوتا آ رہا ہے، کیونکہ یہ جتنا بھی ان کے معاملات چل رہے ہیں، حجی محمد بن عبد الوہاب سے لے کر پھر آل سعود سے لے کر اب تک، یہ تمام معاملات سارے انہی کی مرہون منت ہیں۔ پہلے بس فرق یہ ہے کہ پہلے برطانیہ تھا 50 ملکوں کا آقا، پھر وہ سمٹ کر پنجاب سے بھی چھوٹا رہ گیا، لیکن ابھی بھی طاقتور ہے، امن سلامتی کونسل کا ممبر ہے، جو رکن ہے، مضبوط ہے، لیکن وہ جو سپر پاور والا درجہ ہے وہ امریکہ کے پاس ہے۔ تو اب یہ جو ہیں، یہ جتنے بھی ممالک ہیں، ادھر کے ممالک ہوں چاہے ادھر کے ممالک ہوں، یہ امریکہ کو اپنا آقا سمجھتے ہیں، انہی کے ممبر ہیں۔ تو یہ پرانا ان کا رد عمل چلا آ رہا ہے، اب تو یہ ان کی ثقافت بن چکی ہے، اس طرح کے معاملات کرنا، رقص کرنا، گانے گانا۔ اب تو وہ فلمیں بھی بن رہی ہیں، دیگر معاملات بھی ہو رہے ہیں جو غیر شرعی ہیں، تو یہ کوئی میں سمجھتا ہوں نئی بات نہیں ہے۔ باقی یہ کہنا نہیں جو وہ اسلامی ریاست ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بھائی وہ اسلامی ریاست تھی کب؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ سزا صرف سعودی عربیہ میں تھی، وہ بھی صرف بناوٹی ظاہری طور پر، وگرنہ جس دور کے اندر سزائے مروے تھی، اسی دور کے اندر صفا اور مروہ پر یہ جو شراب بکتی تھی، یہ کون بیچتے تھے اور کون خریدتے تھے؟ کبھی اس پر بھی مطالعہ کریں۔ جب سزائے متعین تھی، جب سزاؤں کا رواج تھا، اس وقت کی یہ بات ہو رہی ہے کہ اس وقت صفا و مروہ پر یہ شرابیں بکتی تھی۔ باقی یہ جو دوسرے دور کے ممالک ہیں، ان کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ تو پہلے سے سیکولر ہیں، وہ پہلے ہی سے لبرل ہیں، وہ اس حوالے سے بالکل سرگرم نہیں ہے کہ اسلام ہو، وہ جانتے نہیں اسلام کیا ہے۔ خصوصاً یہ عرب امارات ہو گئی، یا پھر یہ وہ یعنی کہ UAE، یا پھر وہ قطر، یہ تو بالکل ہی بعید ہے، ان کا نظام آپ نے دیکھا نہیں ہے، بالکل جدید ہے۔ ان دونوں کی بنیاد، خصوصاً یہ جو ہو گئے، یہ دونوں جو ہیں، یہ بالکل اپنی بنیاد پر سیکولر ہیں، ان کی طبیعت ہی سیکولر ہے، اور بالکل یہ سرمایہ دارانہ نظام کے قائل ہیں، اور اسی پر ہی ان کا سارا نظام چلتا ہے۔ جی ہاں، خصوصاً طور پر یہ قطر، اگر اسے آپ سرمایہ کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ دنیا کا ایک وہ جزیرہ ہے جو امیر ترین شمار کیا جاتا ہے، جس کی دلیل پر آپ یہ ملاحظہ کر لیں کہ ان کی فی کا سالانہ اوسط آمدن $1,38,000 تک ہے، اتنے امیر ہیں یہ۔ ہاں جی، اور جدت کا جو ان کا معیار ہے وہ آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، یا جو آپ کے اگر چاہنے والے قطر کے اندر رہتے ہوں، آپ ان سے ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ قطر کتنا جدید ہے، ان کے افکار کتنا جدید ہیں، ہاں جی، ان کے لباس کیسے ہیں، ان کا اسلامی طرز کیا ہے، ان کا اسلامی معیار کیا ہے، وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، وہ کسی پر ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو یہ سوال کرنا کہ یار یہ اسلامی ریاست ہے، ان کو یہ نہیں جچتا، یہ میں سمجھتا ہوں فضول ہے، کوئی اسلامی ریاست نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر کون سی اسلامی ریاست ہے؟ کچھ قوانین ہیں جو چل رہے ہیں افغانستان کے اندر، کچھ قوانین، جی مکمل طور پر وہ اسے بھی خلافت نہیں کہا جاتا، باقی کہیں بھی اسلامی ریاست نہیں ہے، نہ ہی کسی کو اسلامی ریاست کہنا جائز ہے، حرام ہے کسی کو اسلامی ریاست کہنا۔ کوئی اسلامی ریاست جو چلتی ہے اسلامی قوانین کے ساتھ، اسلامی تعلیم کے ساتھ، اسلامی تہذیب کے ساتھ، وہ ہے نہیں تو پھر اسلامی ریاست کا ہے وہ۔ تو یہ ذہن نشین کر لیں، یہ ایک سوال جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں ایک جہلانہ سوال ہے، ایک جہلانہ طرز ہے کہ اسلامی ریاست ہے، بالکل بھی نہیں، یہ مکمل طور پر قدیم ہی سے ان کے جو ہیں وہ غلام چلے آ رہے ہیں۔ باقی اسلامی اگر ان کے اندر طرز ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنے بھی قریب کے اسلامی مظلوم ممالک ہیں، وہ آج تڑپ نہ رہے ہوتے غربت کی وجہ سے، ہاں جی، غربت کی وجہ سے وہ ان کے بچے جو ہیں وہ بلبلا نہ رہے ہوتے، ہاں جی، خواتین سسکیاں نہ لے رہی ہوتی، ہاں جی، بھوک سے مر نہ جاتے، تڑپ نہ جاتے۔
اگر اس طرح کے جو ممالک ہیں وہ ان کی امداد کرتے تو، کیونکہ اسلام حکم دیتا ہے غربا کا خیال رکھو، مظلوم کہیں بھی ہوں ان کی مدد کو پہنچو، پڑھیے قرآن۔ یہ کیوں نہیں پہنچے؟ اس وجہ سے کہ یہ مکمل طور پر سیکولر تھے، آج بھی ان کے اندر وہ زکوٰۃ دینے کا تصور نہیں ہے، آج بھی ان کے اندر وہ اسلامی جو صدقات ہیں ان کا تصور نہیں ہے۔ صدقات واجبہ تو ہے نہیں، صدقات نافلہ کا ہے کو دکھاوے کے لیے کچھ دے دیں تو دے دیں، مگر نہ ان کے اندر وہ کوئی تصور نہیں ہے۔ امیر یہ اتنا ہے، وہ آپ کو ان کی آمدنی عرض کر چکا ہوں۔ باقی اگر مزید آپ نے اس پر دلیل مراجعہ کرنی ہے تو آپ انٹرنیٹ کو کھولیں، پڑھیں ان کو۔ جتنا جائیداد کے شیئرز برطانیہ کے اندر ان کی ہیں اتنا ملکہ برطانیہ کے بھی نہیں ہے، یہ اس قدر امیر ہیں، لیکن جب زکوٰۃ کی بار آتی، امداد کی باری آتی تو پھر یہ مکمل طور پر کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سارے ہیں ہی ان کے ہتھ کنڈے اور استعماری لوگوں کے یہ غلام ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ ایک نئی امریکی ریاست ہے، ایک نئی امریکی ریاست ہے، کیونکہ امریکہ کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ ہے۔ امریکہ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ آپ نے اپنی ترقی کو دیکھنا ہے، آپ نے اپنے دفاع کو نہیں دیکھنا۔ اس وجہ سے یہ اپنے دفاع کو نہیں دیکھتے، صرف 12,000 فوج ہے۔ اگر اس کا رقبہ دیکھیں تو یہ آزاد کشمیر سے بھی کم ہے، اس کا رقبہ اتنا چھوٹا یہ جزیرہ ہے۔ اور یہ اپنی دفاعی جو حالت ہے اس پر یہ صرف اپنا 1.5% جو ہے وہ خرچ کرتا ہے، زیادہ خرچ نہیں کرتا، حالانکہ سعودی 13% کرتا ہے، پاکستان بہت زیادہ کرتا ہے، دوسرے ممالک دفاعی معاملات پر بہت قوی ہیں، یہ بالکل بھی توجہ نہیں دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، اسی معاہدے کے تحت امریکہ نے قطر کے اندر ایک بڑا جو ہے وہ فوجی اڈہ بنایا ہے، جو اس کے بقیہ ممالک کے اندر اڈے ہیں یا بیسز ہیں ان کو یہ کنٹرول کرتا ہے، یہ اڈہ جو قطر کے اندر موجود ہے، لہٰذا انہیں دفاع کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب امریکہ بالکل ان کے ملک کے اندر ہی موجود ہے۔ مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ قطر کے اندر موجود ہے، اور وہ صرف قطر ہی کی مطلب وہ دفاع میں نہیں ہے، حفاظت نہیں کرتا، بلکہ وہ دوسرے ممالک کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ یہ جو 1,42,000 ارب ڈالر کا جو دفاعی معاہدہ اسلحہ وغیرہ کے لحاظ سے وہ سعودیہ کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ اگرچہ ظاہراً اختلاف ہے قطر اور سعودیہ کے، وگرنہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ پرانے ہیں، وگرنہ آج کل کا جو معاملہ ہے وہ اندرونی طور پر ایک ہی ہے۔ جس ظاہر کیا جاتا تھا کبھی کہ الجزیرہ جو ہے یہ قطر کا وہ چینل ہے، جس سے سعودیہ، مصر اور اردن کو تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے عربیہ چینل کھولا ہے جو وہ چل نہ سکا اس کے مقابلے کے اندر، لہٰذا یہ خوش ہیں، وہ ناراض ہیں، یہ باتیں تھیں، اندرونی طور پر یہ سب ایک ہیں، سب یہ مست ہاتھی کی مثل ہے، سب ہی یہ اپنے لحاظ سے اپنے لحاظ سے حکمت کو بروکار لاتے ہوئے اندرونی طور پر معاملہ ایک ہی رکھتے ہیں، ظاہری طور پر دنیا کو دکھانے کے لیے سارا معاملہ ہوا ہے۔ اور جب تقسیم ہوئی تھی اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ سارا چٹا کٹا جو یہ کھل جائے گا، یہ صرف نام ہی تھا کہ متحدہ عرب امارات، اگرچہ جدا جدا تھی، اس وقت اختلاف اس وقت تھے، لیکن بعد میں جو کہا جاتا ہے وہ اختلافات نہیں تھے۔ اس طرح کے ظاہری معاملات تو دوسرے ممالک کے اندر بھی ہوتے ہیں، دوست ممالک کے اندر بھی ہوتے ہیں، یہ کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے نئی بات نہیں ہے۔ تو یہ جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں قطر کے اندر، چاہے عرب امارات کے اندر، چاہے سعودیہ کے اندر، تو بھائی یہ نئے نہیں ہیں، یہ قدیمی ہیں، اب یہ ان کا ورثہ بن چکا ہے، ان کی ثقافت بن چکی ہے۔ ہاں جی، دوسرے کچھ معاملات ہیں وہ ان کی تہذیب کا حصہ بن چکے ہیں، وہ کوئی اسلامی ریاستیں نہیں ہیں، وہ کوئی اسلامی ممالک نہیں ہیں، بس نام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے مکمل طور پر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے فضول تبصروں اور تجزیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کی دائمی پناہ عطا فرمائے، اور ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقیقی طور پر نظام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خلافت کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہر جانب الی کلمت اللہ کا رواج ہو، اس طرح کے جو استعماری ہتھ کنڈے ہیں وہ نیست و نابود ہو جائیں، برباد ہو جائیں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب نظام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج ہوگی اور الی کلمت اللہ کا افشاء ہوگا۔